وعلى آلك وأصحابك إلى قيام الدين. خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں و مسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کے دربار گوہروار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کا یہ ہمارا غالباً چوتھا درس قرآن ہے. رب الجلال ہمیں اس سلسلے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل فاضل جلیل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ شہزاد انجم صاحب قلندری قادری زید شرفہ امام خطیب جامع مسجد ہادہ فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے. یقیناً اس دور کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور حضرت کی گفتگو کے دوران میں حاضر ہوا اور جتنا حصہ الحمدللہ تعالی میں سن سکا میرا یہ جی چاہ رہا تھا کہ آج یہی خطاب فرمائیں اور میں بعض سماعت کی حد تک پروگرام میں شریک رہوں. بہت ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت لب و لہجے میں حضرت گفتگو فرما رہے تھے. رب الجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کے علم و فضل میں عمل میں عمر میں مزید برکات نصیب فرمائے. حضرات ذی وقار ہمارا جو آج کا عنوان ہے اس لحاظ سے چند مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنی ہیں. قرآن مقدس نے یوں تو ہمارا تعارف بیان کیا ہے اور قرآن نے ہمیں یہ کہا کہ تم مسلمان ہو اور گزشتہ درس قرآن میں ہم نے اسی عنوان کو موضوع سخن بنایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہم سنی مسلمان ہیں. ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. تو آخر ہمیں خود کو اس تعارف کے ساتھ منسوب کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی تعارف کا انتخاب کرنا ہی ہے تو پھر ہم نے اپنے آپ کو اہل قرآن کیوں نہیں کہا؟ ہم اہل سنت کے بجائے اپنے آپ کو کہتے کہ ہم اہل قرآن ہیں تو یہ بظاہر معلوم ہوتا کہ یہ بڑا تعارف ہے. ہم اہل قرآن نہیں اپنے آپ کو کہتے اہل سنت کہتے ہیں.
اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے، حالانکہ احادیث بھی تو نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، تو جب فرامین ہی پر عمل کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چاہیے، لیکن ہم اہل حدیث نہیں کہتے۔ ہم نے اپنا تعارف پیش کیا کہ ہم سنی ہیں، ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، تو آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اور آخر اس تعارف کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات جی وقار، اس تعارف میں ایسی خوشبو موجود ہے کہ جو کسی عطر کو میسر نہیں ہے۔ اس تعارف کو، یہ ایسا تعارف ہے کہ جو ہمیں زبان رسالت سے عطا کیا گیا، زبان رسالت سے ہمیں یہ تعارف ملا۔ سبحان اللہ۔ حضرات جی وقار، جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیدا کردہ بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے، یہدون بالحق، وہ حق بتاتے ہیں اور حق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جتنے اس کے بندے ہیں ان سب میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ حق پر رہتے ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور پھر اس کے ساتھ انصاف کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں۔ یہ تعارف قرآن مقدس نے بیان کیا۔ آج ہم جس دور میں ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم بڑے نیرو مائنڈڈ لوگ ہو، تم بڑے متشدد ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بڑا تعارف چھوڑ کر چھوٹے تعارف پر اتفاق کر لیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ بڑا تعارف اپنے ساتھ رکھتے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ تم نے اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کے اعلان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سنی ہونے کا اعلان بھی کر دیا کہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ تو تم نیرو مائنڈڈ لوگ ہو، متشدد ہو۔ تو ہم نے کہا یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ہم نے جو فکر پیش کی ہے یہ تو قرآنی فکر ہے۔ فرقہ پرست ہونا اور بات ہے، اور باطل کے مقابلے میں حق کی نشاندہی کرنا یہ الگ بات ہے، اور یہ مزاج قرآن ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مقدس کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو سورہ آل عمران میں رب الجلال نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی پیش کی اور فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، یعنی یہاں سفید سے مراد وہ چونے والے سفید نہیں، یہاں سفیدی سے مراد ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے جو چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن مقدس کی سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہے جو زبان سرکار سے ہو۔ قرآن کی تفسیر خود ماہ مدینہ کرے، قرآن کی تفسیر خود صاحب قرآن کرے، تو اس تفسیر سے بڑی اور کیا تفسیر ہوگی؟ تو ہمارے آقا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس آیت مقدسہ کی تفسیر بیان کی اسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور فرمایا تب ید وجوہ اہل السنہ، قیامت کے دن جو چہرے چمکدار ہوں گے وہ اہل سنت کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ میری بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، یہ کسی محدث مفکر اور جناب محدث کی بات نہیں، یہ کسی امام کی بات نہیں، یہ کسی فقیہ کی بات نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان رسالت سے جو کچھ سنا ہے اسے بیان کر دیا۔ فرمایا تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، فرمایا قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکدار ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے رسوا ہو چکے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ تو قرآن و حدیث نے یہ امتیاز برقرار رکھا ہے اور اس بات کو بیان کر دیا ہے اور یہ فرق بیان کیا ہے قرآن نے۔ اب کون ہے جو کوئی بات کرے وہ جو ہم پر کرتے ہیں، وہ قرآن کے بارے میں کوئی بات کرے تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو رب کا قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو کون ہے جو جرأت کرے خدا پر طعن کرنے کی یا نبی علیہ السلام پر طعن کرنے کی؟ اب دیکھیے دوسری تفسیر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے اس کی تشریح فرمائی اور در منصور کے اندر وہ تشریح موجود ہے۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل الجماعت والسنہ، قیامت کے دن جو چہرے چمکدار ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت کے ہوں گے، اہل سنت و جماعت کے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول در منصور کے اندر یہ بھی موجود ہے، فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، جن کے قیامت کے دن چہرے چمکدار ہوں گے وہ چہرے اہل سنت کے ہوں گے، اہل سنت کے چہرے قیامت کے دن چمکدار ہوں گے۔ اب میں اس ضمن میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اصل چمک تو یقیناً قیامت کے دن ہوگی، لیکن رب نے امتیاز دنیا میں ہی بنا دیا ہے اور چہرے دنیا میں ہی کئیوں کے ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کسی بدعقیدہ کا چہرہ بھی دیکھیں اور کسی سنی کا چہرہ بھی دیکھیں، اس بدعقیدہ کا جو بڑا کوئی علامہ یا فہامہ ہوگا اس کے چہرے پر بھی وہ چمک نظر نہیں آئے گی جو اہل سنت کے ایک ریڑھی لگانے والے کے چہرے پہ نظر آئے گی۔ اس چمک کا جو پرتو ہے، اس چمک کا جو ایک منظر ہے وہ رب نے قیامت میں دکھایا۔ وہ قیامت میں تو دکھانا ہی ہے، لیکن اسے قیامت کے پہلے دنیا میں بھی ظاہر کر دیا ہے کہ دیکھو جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو ایمان کوئی چھپنے والی شے نہیں ہے، ایمان تو نور ہے، ایمان تو چمک ہے، ایمان تو جناب روحوں کو دل کو بیدار کرنے والا ہے۔ تو وہ چمک اس کے روح میں صرف نہیں رہتی، اس کے دل میں نہیں رہتی، بلکہ وہ چمک جو ہم نے اس کو دل کو دی ہے وہ چمک ہم اس کے چہرے پر بھی ظاہر کر دیں۔ تو اہل سنت و جماعت یہ تعارف کوئی چھوٹا تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تعارف ہے جو زبان رسالت سے ہمیں ملا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج فرق کرنا کیوں ضروری ہے؟ فرق کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
گروہ بنے گے، 73 طبقات بن جائیں گے، اور فرمایا ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ وہ جنتی گروہ ہوگا، اور باقی جو گروہ ہوں گے وہ سارے گروہ جہنمی ہوں گے۔ لیکن اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں جو ایک طبقے کو کہا گیا کہ یہ جنتی جماعت ہوگی، اعمال کی بنیاد پر نہیں کہا گیا، اور یہ جو کہا گیا کہ وہ 72 جو ہیں وہ دوستی ہوں گے، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، بلکہ اعمال سے پہلے ہے ایمان، عقیدہ، نظریہ۔ تو فرمایا کہ نظریے کے اعتبار سے وہ 73، ان میں سے 72 اپنے عقیدے کی بنیاد پر دوزخ میں جائیں گے، اور ان میں سے ایک طبقہ ہوگا جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس جماعت کو جنتی قرار دے دیا گیا پھر آگے اس سے اعمال نہیں پوچھے جائیں گے اور اسے ڈائریکٹ جنتی قرار دے دیا جائے گا، وہ چاہے دنیا میں جو مرضی یہ کرتا رہے۔ وہ رب ہے، خالق کائنات ہے، وہ چاہے تو کسی سے پوچھے کسی سے نہ پوچھے، وہ تو مالک ہے، وہ کسی سے مشورہ کر کے تو کرتا نہیں، وہ مالک ہے بھائی۔ لیکن یہاں قاعدے کی بات ہے، اور قاعدے کی بات یہ ہے کہ ایمان ٹھیک ہوا، عقیدہ ٹھیک ہوا، نظریہ ٹھیک ہوا، تو پھر آگے اعمال کا سوال ہوگا کہ پہلے امتحان میں تو تم پاس ہو، اب بتاؤ تمہارا دوسرا امتحان ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور اگر کسی کا پہلا ایمان ٹھیک نہ ہوا، پہلا امتحان، تو آگے دوسرے کی نوبت نہیں آئے گی۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، اس سے آگے اعمال کا کیا سوال پوچھنا ہے۔ اور اس کی مثال بھی میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ تو یہاں بات جو ہو رہی ہے وہ ایمان کی ہے، ایمان ٹھیک ہوا پھر آگے اعمال کا پوچھا جائے گا۔ نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیے تھے، زکات دی تھی، صوم و صلاۃ کے پابند تھے، آگے جتنے اعمال خیر ہیں وہ سارے معاملات بات کے ہیں، لیکن پہلے جس چیز کا ضروری ہے اور جو پوچھی جائے گی وہ ایمان ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ نظریہ ہے۔ لہذا آج جس بات پر سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے وہ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے اور دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ۔ آج ہمارے ہاں ایک یہ بھی رواج بن گیا ہے، نہیں عقیدے پر بات نہ کرنا، عقیدے پر جو جہاں ہے ٹھیک ہے، بس لگا ہوا ہے، جو جہاں ٹھیک ہے لگا ہوا ہے، عقیدے پہ بات نہ کرنا۔ کیوں بھائی؟ وجہ اس لیے کہ میرا چچا ناراض ہو جائے گا، میرا ماموں ناراض ہو جائے گا، میرا تایا ناراض ہو جائے گا، میرا پھپھا ناراض ہو جائے گا۔ خدا کے بندو، چاچا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، خیال کرنا کہیں کملی والا ناراض نہ ہو جائے۔ تایا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تایا نے کوئی ہمیں جنت لے کے جانا ہے یا چچا نے لے کر جانا ہے؟ نہیں، وہاں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر جانا ہے۔ میرے ماموں ہیں، سگے ماموں، الحمدللہ علیہ ساری میرا پورا خاندان آل سنت ہے، کوئی گندا کیڑا اس میں نہیں، الحمدللہ۔ وہ ایک ماموں میرا، اس کو کوئی صحبت مل گئی، صحبت بھی مل جاتی ہے نا، صحبت صالح تو راہ صالح کنر، اچھوں کی صحبت اچھی اور بروں کی صحبت بری ہوتی ہے، بروں کی صحبت سے بچیں۔ وہ ایک دن میں اس وقت ابھی پڑھ رہا تھا، مکمل نہیں پڑھا تھا، درس نظامی پڑھ رہا تھا، شاید میری کچھ چھٹیاں تھیں تو میں گھومنے کے لیے یہاں پنجاب آیا،
تو ایسے ہی بیٹھے نا تو مزارات پر بات شروع ہو گئی. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ نہیں مزارات نہیں مانا چاہیے تو شرک ہوگا. شاید آپ لوگوں کی اس بات پر نبض نہ تھوڑی سی تیز ہوتی ہو. ہم جو لوگ ہیں نا جس ماحول سے ہمارا تعلق ہے ہماری نبض فوراً تیز ہو جاتی ہے. بندہ کدھر چل پڑا ہے فوراً. میں کہ خیر ہے کتنے بیٹھے نہیں کہاں دیکھا ہے آپ نے؟ کہانی وہ 10 13 دنوں ویڈیو بھی چھڑ دیا رہا گے فلانا بندہ میں آدھا اس تکائیاں بھی انہوں تہن ہوندہ. میں نے اس سے ایک بات کی دلیل نہیں دی کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. دلیل پڑھے لکھوں کی بھی ہوتی ہے. میں نے اس سے ایک بات کی. میں نے اس سے کہا مام جان اسی سنی ہوں جو کچھ بھی گند آپ کے دماغ میں کسی نے ڈالا ہے نا اس کو آپ نکالیں. کوئی مزاروں میں سجدہ وجدہ نہیں ہوتا اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جاہل ہے. لیکن آپ اس کو اگر آڑ بنا کر کسی اور سمت چل پڑے ہیں تو پھر ایک ہی بات ہے یا آپ کا یہ نظریہ نیا والا جو ہے نیا نظریہ یہ رہ سکتا ہے یا پھر میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. دو ہی چیزیں. تیسری بات کوئی نہیں. اگر آپ اس طرف جس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں اس صحبت سے نہ ہٹے اور آپ نے وہیں اپنا ٹھکانہ جمانے کی کوشش بھی کی تو پھر یہ یاد رکھیے گا آج کے بعد میرا آپ کا تعلق ختم ہے. میں آپ کے گھر بھی نہیں آؤں ختم. اور مجھے کہنے لگے تو نہیں سیریس ہو گیا ہے. میں کہ اس واسطے میں نہیں چاہتا کہ تسی دوزخ چ جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ تسی دوزخ چ جاؤ. تو آج ہمارے ہاں عقائد پر جب گفتگو ہونے لگتی ہے نا تو لوگ کان کھڑے کر دیتے ہیں. مساجد کی کمیٹیاں بھی متحمل نہیں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ان کی ٹانگیں بھی کام پر شروع ہو جاتی ہیں. مجھے مولوی کس بات کو ہوتا ہے کیونکہ رشتہ داریاں ہیں تعلق داریاں ہیں. تو ہمیں تعلق داریاں عزیز ہیں. اللہ اور اس کے رسول عزیز نہیں ہے. یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود نہیں ہے. ہمیں چاچا تایا پھپھا ماما عزیز ہے. اور میرے بھائی یہ سارے رشتے جتنے بھی قریب ہوئے قبر میں اتار کے سلپیں ڈال کے جتنا کوئی قریبی محبوب ہوتا ہے نا جتنا کوئی قریبی ہو وہ قبر پہ کھڑے ہو کے زیادہ کہہ رہا ہوتا ہے اور سوراخ بھی رہ گئے ہوتے بھی پاؤ. جو سب سے زیادہ قریبی ہو جو سب سے زیادہ محبوب ہو جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہو وہ بھی قبر کی سلپوں پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے کونا خالی رہ گیا جی. اے کونا خالی ہو رہا ہے کہ اتنے بھی مٹی پاؤ ذرا. تو وہاں سب چھوڑ کے واپس آ جائیں گے اور جو قبر میں بھی تمہارے پاس تمہاری دستگیری کرنے کے لیے تشریف لائیں گے انہیں جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.